بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میگنیٹزم کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جو مقناطیسی میدان ہوتا ہے، چاہے وہ سورج کے ارد گرد ہو یا زمین کے ارد گرد، لیکن اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور خاص کر زمین کا جو مقناطیسی میدان ہے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ 24 گھنٹے میں زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دن اور رات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج میں ریڈیشن یعنی تابکاری کا عمل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ درجہ حرارت یعنی حرارت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور وہی حرارت پھر ہمارے زمین تک پہنچتی ہے، جو زمین پہ زندگی کا میلہ بننے کا باعث بنتا ہے۔ اسی روشنی یا درجہ حرارت یا حرارت کہہ لیں، اس کی وجہ سے تمام جاندار یا خاص کر پودے اپنے لیے اپنا خوراک بناتے ہیں، اور یہی پودے پھر ہمارا بھی خوراک بن جاتے ہیں، مختلف جانداروں کا، چاہے وہ جانور ہو۔ لیکن زمین کا جو روٹیشن ہے، زمین یعنی سورج کے گرد جس طرح گھومتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم رہتا ہے، اور اس کا اثر موسموں پہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تو دن رات کا آنا ہے، اسی طرح موسمیں بھی اس وجہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان چارج پارٹیکلز، یعنی وہ ذرات جس پہ چارج ہوتا ہے، یعنی چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ سورج کے گرد بھی ہے اور زمین کے گرد بھی ہے، اور اسی کو ہم مقناطیسی میدان بھی کہتے ہیں، یعنی میگنیٹک فیلڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ میگنیٹک فیلڈ یا مقناطیسی میدان یہ ایک سیلف ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، جو سورج کے گرد بھی ہے اور زمین کے گرد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت زیادہ وسیع پیدا فرمایا ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سیلف ڈیفنس سسٹم اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو، یعنی ہماری زمین کو، سورج کو، اس طرح جو اور سیارے ہیں اس کو دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیلف ڈیفنس کرتے ہیں، یعنی خودکار نظام کے تحت اپنا دفاع کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو زمین کے گرد بھی اس طرح کا ایک سیلف ڈیفنس سسٹم ہے، اور جو سورج کے جتنے ریڈیشن یعنی تابکاری کے عمل میں جتنے خطرناک شعاعیں جتنی ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور اس طرح سورج میں ایک شمسی طوفان بھی آتا ہے، جس کو کورونل ماس ایجیکشن سائنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی CME شارٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو CME کے دوران بہت زیادہ خطرناک ایسی لہریں ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہے جو زمین کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو، تو وہ یہاں پہ آتی ہے، زمین کے فضا سے ٹکراتی ہے، لیکن یہاں پہ زمین تک پہنچ اس لیے نہیں پاتی، بعض دفعہ تو پہنچ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ جو سیلف ڈیفنس سسٹم ہے زمین کا، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور وہ ہے میگنیٹک فیلڈ، یعنی زمین کا جو مقناطیسی میدان ہے وہ 24 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے، اور کبھی تک نہیں ہے کہ وہ آرام کرنے بیٹھ جائے، وہ 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں سے جو شمسی طوفان آتا ہے یا جتنے بھی چارج پارٹیکلز ہوں، وہاں سورج سے جب یہ ذرات یہاں پہ آتے ہیں، تو ہماری زمین کے گرد جو مقناطیسی میدان ہے وہ اس کا حفاظت کرنے پر خود بخود ہی چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس شمسی طوفان کو یا CME کو یعنی کورونل ماس ایجیکشن کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شمسی طوفان زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور زمین پہ چونکہ یہ تو بجلی ہے، آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجلی ہے، تو اس وجہ سے یہ زمین پہ بہت زیادہ تباہی لا سکتا ہے، اور خاص کر پہلے زمانے میں ٹیلی گراف کو بہت زیادہ نقصان اس نے پہنچایا تھا۔ ابھی ہمارے اس زمانے میں ہر چیز ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمارا سارا کچھ بجلی پہ ہے، تو شاید اس کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے پولز پہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ یہ ایکٹیویٹی چارج پارٹیکلز ہے، جب سورج سے یہ پارٹیکلز آ جاتے ہیں اور زمین سے ٹکراتے ہیں، تو زمین کا جو مقناطیسی فیلڈ ہے، اب یہ چارج پارٹیکل زمین تک پہنچنے نہیں دیتا، لیکن جو ہمارے پولز ہے، ساؤتھ پول ہے، نارتھ پول ہے، وہاں پہ اس کو جمع کر دیتی ہے،
اور وہاں پہ جو ہوا میں ہوا کے ذرات ہیں یا ہوا میں جو دوسری چیزیں ہیں، تو اس طرح کی چمک وہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو نارتھرن لائٹس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ پولس پہ بہت زیادہ نظر آتا ہے اور بہت زیادہ خوشنما، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور لوگ یہاں پہ رات گزارنے کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں تاکہ ہم یہ لائٹس دیکھیں۔ تو یہ ایک قدرتی مظہر ہے، اور یہ مظہر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو چارج پارٹیکلز ہے اور زمین کا جو خودکار نظام ہے، یہ سارے چیزیں وہ زمین وہاں پہ پروپیل کر دیتی ہے، اور وہاں پہ مقناطیسی میدان ہی کی وجہ سے یہ ساری روشنی وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے، جو بہت زبردست اور بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے، خاص کر رات کے اوقات میں۔ اگر بات کی جائے کہ حال ہی میں جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اس کا کیا اثر ہے، یعنی سورج کا جو مقناطیسی فیلڈ ہے یا سورج کا جو شمسی طوفان ہے، وہاں سے جو ریز آ رہی ہے، اور زمین کا جو مقناطیسی میدان ہے، تو کیا اس پہ کلائمیٹ چینج کا کوئی اثر ہے؟ تو ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہے اسی کے مطابق تو کلائمیٹ چینج کا زمینی مقناطیسی میدان پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں۔ اور یہ آپ اس تصویر میں جو دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کا ٹیمپریچر ہے جو مختلف اوقات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایسی فیکٹ اور ایسی حقیقت کا مظہر ہے کہ گلوبل وارمنگ یعنی موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے ہم ان کا